رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم الذي بعثه رحمة للعالمين مولانا ومولى الكونين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم ومن يوم خلقتهم إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. اللهم لم قتلت الحسين وأصحابه الكريم. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات گرامی، یہ جگہ بیچ میں خالی پڑی ہوئی ہے. حضرات سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئیں تاکہ دوسرے آنے والے مومنین کو بھی جگہ دستیاب ہو سکے. آپ حضرات آگے کو تشریف لائیے. شب عاشور ہے. اگر شب عاشور میں یہ تھکاوٹ ہے تو کل روز عاشور کیا ہوگا؟ صلوات پڑھیے بابا جو بلند محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، برادران اسلام و جملہ سامعین کرام، پروردگار عالم قرآن مجید میں ایک اعلان فرما رہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. دین کے معنی شریعت، دین کے معنی ایک راستہ، دین کے معنی ایک پلیٹ فارم، دین کے معنی ایک مرکز، دین کے معنی ایک سینٹر. اور پروردگار عالم کو جو مرکز، جو راستہ، جو پلیٹ فارم پسند ہے، اس پلیٹ فارم کا نام، اس راستے کا نام ہے اسلام. اسلام کی خصوصیتیں کیا ہیں؟ اسلام کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ دنیا کا ہر دین، دنیا کا ہر مذہب صرف اور صرف اپنے ماننے والوں تک محدود ہو کے رہ جاتا ہے. جس مذہب کی آپ ہسٹری اٹھائیے، جس مذہب کا آپ جو ہے وہ پریچے لیجئے، وہ مذہب صرف اپنے ماننے والوں تک محدود ہو کے رہ جاتا ہے. اپنے ماننے والوں سے، اپنی قوم سے، اپنی سوسائٹی سے، اپنے سماج سے باہر نہیں جا سکتا. مگر دنیا کے اندر صرف ایک دین اسلام ایسا مذہب ہے کہ جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے. صرف اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہے. یہ مذہب آیا کہاں سے، لایا کون، ہم تک کیسے پہنچا، اس دنیا میں کیسے آیا؟ عزیزان گرامی، اس مذہب کا
بھیجنے والا، اس مذہب کو بنانے والا کوئی دنیا کا انسان نہیں ہے، بلکہ اس مذہب کو بنانے والا خدا بند عالم ہے، اس مذہب کو بنانے والا ایشور ہے، اس مذہب کو بنانے والا گاڈ ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ یہ مذہب اللہ نے بنایا، بھیجا کس کے ذریعے؟ جبرائیل کے ذریعے۔ آیا کس کے پاس؟ محمد عربی کے پاس۔ محمد عربی کی ذات کیا ہے؟ محمد عربی وہ ذات ہے، انسان جو خطا کرتا ہے وہ تین طریقے سے خطا کرتا ہے۔ یا تو انسان اپنی سوچ کے اعتبار سے خطا کرے گا، یا انسان اپنی زبان سے خطا کرے گا، یا انسان اپنے کام سے خطا کرے گا۔ انسان کوئی کام کر رہا ہے وہ غلط ہو سکتا ہے، انسان کچھ سوچ رہا ہے وہ غلط ہو سکتا ہے، انسان کچھ کہہ رہا ہے وہ غلط ہو سکتا ہے۔ محمد عربی کس ذات کا نام ہے؟ محمد اس ذات کا نام ہے کہ جس کی سوچ پر اللہ نے پہرا لگا دیا، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ یہ کچھ سوچتا ہی نہیں، وہ سوچتا ہے جو اللہ سوچتا ہے، یہ وہ سوچتا ہے جو اللہ سوچتا ہے۔ تو محمد سوچ کے اعتبار سے غلط ثابت نہیں ہو سکتے۔ اب رہا زبان کا مسئلہ، تو اللہ نے دوسری پابندی لگا دی، وما ينطق عن الهوى الا وحی یوحی۔ میرا محمد کچھ بولتا ہی نہیں مگر وہ بولتا ہے جو ہم بلاتے ہیں۔ تیسری چیز، انسان ہاتھ کے اعتبار سے، کام کے اعتبار سے غلطی کرتا ہے، تو قرآن مجید نے بہتر آواز دی۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ یہ جو کفار مکہ، یہ جو مکے کے دشمنوں کی طرف، یہ جو مکے میں دہشت گردوں کی طرف، یہ جو مکے کے آتنکوادیوں کی طرف، یہ جو مکے کے ٹیررسٹوں کی طرف میرے حبیب نے جو کنکریاں پھینکی ہے نا، وہ اس نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی ہے۔ تو عزیزان گرامی، محمد اس ذات کا نام ہے کہ جس کی سوچ بھی پاک و پاکیزہ، جس کی زبان بھی پاک و پاکیزہ، جس کا عمل بھی پاک و پاکیزہ۔ صلوات پڑھیے محمد والے تو محمد کسی اعتبار سے غلطی نہیں کر سکتے۔ اچھا، محمد کا منصب کیا ہے؟ محمد کا اسٹیٹس کیا ہے؟ محمد کا مقام کیا ہے دنیا میں؟ تو ہمارے اسی ہندوستان میں ایک بہت بڑے ایک شخصیت گزری ہے، ایک بہت بڑے مہان ویکتی گزرے ہیں کہ جن کو کہا جاتا ہے گوتم بدھ۔ وہ گوتم بدھ اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے کمرے میں، اپنے روم میں، اور ان کے پاس ان کے اسٹوڈنٹس، ان کے شیشیہ، ان کے ودیارتھی ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ گوتم بدھ کہتے ہیں کہ سنو، اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتے ہیں وہ، سنو، میں اس دنیا میں آخری اوتار نہیں ہوں، میں اس دنیا میں آخری ہادی نہیں ہوں، میں اس دنیا کا آخری لیڈر نہیں ہوں، بلکہ میرے بعد ایک اور لیڈر آئے گا، میرے بعد ایک اور اوتار آئے گا۔ اس اوتار میں اور مجھ میں اتنا فرق ہے کہ وہ دنیا کی ہدایت کرے گا اللہ کے حکم سے، وہ دنیا کو صحیح راستے پہ لائے گا ایشور کے کہنے سے، میں دنیا کو صحیح راستے پہ لاتا ہوں اس کے کہنے سے۔ ایک صلوات پڑھیے کم از کم محمد والے محمد کا۔ وہ میں آخری ہاتھی نہیں ہوں، میں آخری رہبر نہیں ہوں، میں آخری اوتار نہیں ہوں، بلکہ میرے بعد ایک اور آئے گا، وہ پوری دنیا کے لیے ہاتھی بن کے لائے گا۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ تو اس کا نام ایستویتریتا ہوگا۔ ایستویتریتا سنسکرت کا لفظ ہے۔ جب آپ ایستویتریتا کو آپ عربی میں، اردو میں ٹرانسلیٹ کیجئے تو آپ جان لیں گے کہ ایستویتریتا کا مطلب ہے عالمین کے لیے رحمت، کون و مکان کے لیے رحمت، دنیا کے لیے لابھدایک، دنیا کو فائدہ دینے والا، کون؟ آنے والا ہاتھی۔ کس کے بعد؟ گوتم بدھ کے بعد۔
اب سنیے قرآن مجید کہتا ہے یہ میرے حبیب وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے حبیب اے میرے محمد ہم نے تمہیں کون و مکا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ صلوات پر محمد محمد۔ یہ محمد کی عظمت ہے۔ اور آگے بڑھیے تو ہمارے ہندو بھائیوں کے ایک بہت بڑے اوتار شری کرشن جی، وہ تپسیا کرتے ہیں اور تپسیا کرنے کے بعد انہوں نے اتنی تپسیا کی، اتنی اللہ کی عبادت کی، اتنی ایشور کی پوجا کی کہ وہ بھوشیہ وانی دینے لگے۔ انہوں نے ایک بھوشیہ وانی دی، انہوں نے ایک غیب کی بات بتلائی، انہوں نے ایک آنے والے زمانے کی بات بتلائی کہ سنو ایک دور آئے گا کہ جب پوری دنیا میں عورت کا وقار ختم ہو جائے گا، پوری دنیا میں عورت کی آبرو ختم ہو جائے گی، پوری دنیا میں عورت کو کوئی عزت نہیں دی جائے گی، پوری دنیا میں عورت کو کوئی مقام نہیں دیا جائے گا۔ آنے والا آئے گا اور وہ آنے کے بعد عورت کو اتنی عزت دے گا، اتنی عزت دے گا، اتنی عزت دے گا کہ جب اس کے سامنے عورت آئے گی تو وہ تعظیم کو کھڑا ہو جائے گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شری کرشن جی کہ آنے والا ہادی، آنے والا رہبر، آنے والا اوتار آئے گا، مگر ایسے دور میں آئے گا جب عورت کو کچھ سمجھا نہیں جا رہا ہوگا اور وہ ایک دین لے کر آئے گا، اس دین کا نام ہوگا اسلام، اور اس آنے والے ہادی کا، آنے والے اوتار کا نام محمد ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیے نا محمد والے محمد۔ اس آنے والے کا نام محمد ہوگا، عورت کا وقار بڑھائے گا، اور وہ آنے والا آ جاتا ہے، آنے والا آ جاتا ہے۔ عورت کا وقار کیا ہے اور اسلام کی خصوصیت ملاحظہ فرمائیے آپ کہ دین اسلام کی کیا خصوصیت ہے، دین اسلام کی کیا عظمت ہے، دین اسلام کا کیا معیار ہے، دین اسلام کا کیا وقار ہے۔ کیا یہ دین صرف مسلمانوں کے لیے ہے؟ نہیں، یہ دین پوری انسانیت کے لیے ہے، جو بھی انسان ہے، جو بھی منشیہ ہے۔ میں اپنے آنے والے تمام بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ شانت ہو جائیے، اور جو میسج میں دینا چاہتا ہوں اس کو آپ ذرا سماعت فرما لیں، آپ کا احسان ہوگا۔ آپ حضرات کی صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ آنے والا آیا، دنیا کے اندر اسلام کو لے آیا۔ عورت کا وقار کیا ہے؟ عورت کو مکے کے اندر مکے کے آتنکواد نہیں، آتنکوادیت کا بیج بونے والے، دہشت گردی کا پیڑ لگانے والے، ان کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، بیٹی جیسے ہی پیدا ہوئی فوراً انہوں نے لے گئے اور عرب کی وادیوں میں، عرب کی دھرتی پر لے جا کر گڑھا کھودا، اپنی بیٹی کو اس میں دفن کر دیا۔ یہ عرب کا حال تھا۔ دوسرے ملکوں کا حال عورت کا، کہ کسی ملک میں یہ ہوتا تھا کہ جب کسی کے یہاں کوئی مہمان آیا، سب سے بہترین گوشت عورت کا سمجھ کر عورت کو کاٹ دیا، مہمانوں کو کھلا دیا۔ ہمارے اسی ہندوستان میں، ہمارے اسی بھارت میں عورت کا وقار کیا تھا، عورت کی حیثیت کیا تھی کہ جب عورت کا شوہر مر گیا، جب عورت وڈوا ہو گئی، عورت بیوہ ہو گئی تو اس کو ستی کیا جاتا تھا۔ مگر جیسے ہی محمد عربی اسلام لے کر اس دنیا میں آئے تو سب سے پہلے انہوں نے اسی کے خلاف آواز اٹھائی اور کہا دیکھو عورت کو یہ نہ سمجھو کہ وہ کمزور ہے، یہ سمجھو
کہ عورت تمہاری ماں ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ایک آواز بلند صلوات پڑھیے مل کر محمد وآل محمد پر. یہ نہ سمجھیے کہ عورت کمزور ہے، نہیں. اسلام کا قانون یہ ہے کہ عورت کی عزت کی جائے. اور عزیزان گرامی، اب یہ محمد اس دنیا سے رخصت ہو گئے. جب محمد اس دنیا سے رخصت ہو گئے، محمد نے اس دین کو پھیلانا شروع کیا کہ جو دین ہر انسان کی عزت کے لیے تھا، ہر انسان کو مقام دلانے کے لیے تھا، ہر انسان کو اس کی اصل منزل تک پہنچانے کے لیے تھا. لیکن عرب کے دہشت گردوں نے اس محمد کو چین سے نہیں رہنے دیا. کبھی اس کے مرڈر کے پروپیگنڈے بنائے، کبھی اس کو مکے سے نکالا گیا، کبھی اس کو جلا وطن کیا گیا، کبھی اس کو قید کیا گیا، کبھی اس کو جیل میں رکھا گیا. کبھی اس کے ماننے والوں پر جو محمد کی بات کو ایکسپٹ کرتے تھے، یعنی جو یہ مانتے تھے کہ واقعی اسلام کے اندر واقعی عورت کا مقام بہت بلند ہے، واقعی عورت ماں بننے کے لائق ہے، واقعی عورت بہن کے روپ میں آتی ہے، واقعی عورت بیٹی کے روپ میں آتی ہے. جب یہ باتیں لوگوں نے مانی محمد کی اور لوگ محمد کے ساتھ آنے لگے تو عرب کے آتنکوادوں نے، عرب میں آتنکواد پھیلانے والوں نے اس محمد کے ماننے والوں کو ستانا شروع کر دیا. کسی کا مرڈر کیا، کسی کو جو ہے وہ عرب کے تپتے ہوئے میدان میں تپتی ہوئی زمین پر لٹا دیا، اس کے اوپر بڑے بھاری بھاری پتھر رکھ دیے. کیوں؟ کس وجہ سے؟ کہ تم وہی کرو جو ہم کرتے چلے آ رہے ہیں. کیا کرے؟ کہ تمہارے گھر میں جو بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کو بیٹی نہ سمجھو، وہ تمہارے ماتھے پہ کلنک ہے. مگر مسلمانوں نے کہا، محمد کے ماننے والوں نے کہا، زمانے والوں، اے دنیا میں آتنکواد مچانے والوں، تم انسانیت کے نام پہ کلنک ہو، بیٹی ہمارے لیے رحمت ہے. اور یہ محمد اس دین کو کمپلیٹ کر کے اس دنیا سے چلا گیا. اب جب یہ اس دین کو کمپلیٹ کر کے اس دنیا سے چلا گیا، اب اور دوسرے آتنکوادی کھڑے ہوئے محمد کا نام مٹانے کے لیے. یہاں تک کہ ایک ملعون، لعین، ظالم، آتنکوادیت کو آگے بڑھانے والا، دہشت گردی کے پیڑ کو پانی دینے والا امیر شام کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور وہ ایک منصوبہ بنا رہا ہے. دیکھو، میرا منصوبہ یہ ہے کہ جتنے بھی محمد کے ماننے والے ہیں ان سب کے اوپر مل جل کر اٹیک کیا جائے. کیا ہوگا کہ میں قرآن سے اور آذان سے محمد عربی کا نام مٹا کر اپنا نام ظاہر کروں گا. اس نے پروپیگنڈا پھیلانا شروع کیا، مگر کامیابی نہیں ملی. ارے کامیابی ملتی بھی کیسے؟ اس لیے کہ ابھی محمد کے وارث موجود تھے. صلوات پر محمد وآل محمد. منزل اور آگے بڑھتی ہے، خالی منزل یہی نہیں رک جاتی، منزل اور آگے بڑھتی ہے. اسی محمد کی بیٹی کا بیٹا، اسی محمد کا نواسا حسین. حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے کہ جس کے ناز کائنات کا رسول اٹھاتا ہے. حسین کی ذات کیا ہے؟ حسین کی ذات یہ ہے کہ شب عید ہے، عید کی رات آ گئی، اس حسین کے پاس لباس نہیں ہے اور یہ حسین اپنی ماں کے پاس جاتا، ماں سب کے پاس لباس ہے، میرے پاس لباس نہیں. کل عید کا دن ہے، کیا ہم پھٹے پرانے کپڑوں میں پھریں گے؟ کیا ہم نیا لباس نہ پہنیں گے؟ ماں نے کہا، میرے بچوں گھبراؤ نہیں، تمہارے لباس درزی کے یہاں گئے ہوئے ہیں. اب زمانے والوں نے
دنیا والوں نے، یعنی آتنکواد کے ماننے والوں نے، دنیا میں آتنکواد مچانے والوں نے، دنیا میں دہشت گردی پھیلانے والوں نے ایک آبجیکشن کیا، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ فاطمہ نے کیسے کہہ دیا، محمد کی بیٹی نے کیسے کہہ دیا کہ لباس درزی کے یہاں ہے، درزی لے کر آئے گا، جبکہ لباس تھا نہیں؟ تو عزیزان گرامی، سیدھا سادہ جواب ہے، اگر بات گزرے ہوئے کل کے لیے کہی جائے تو آپ کو آبجیکشن کرنے کا رائٹ ہے، لیکن اگر فیوچر کے لیے بات کہی جائے تو پہلے کل ہونے تو دو، پہلے کل ہونے تو دو۔ عزیزان گرامی، لباس درزی کے یہاں ہے، بچے اطمینان سے سو گئے، صبح ہوئی، ابھی صبح ہوئی تھی، کوئی نہ اٹھا تھا کہ ایک مرتبہ کسی نے دروازے کو کھٹکھٹا دیا، کون ہے؟ کانا خیاط الحسنین، ہم محمد کے نواسوں کے درزی ہیں، ہم محمد کے نواسوں کے درزی ہیں۔ ارے آئے کہاں سے؟ کہ جس کی ذات پر بھروسہ کر کے فاطمہ نے کہا تھا اسی ذات نے ہمیں بھیجا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، صلی اللہ محمد وآل محمد۔ یہ ہے حسین کی عظمت، مگر یہ عظمت صرف اور صرف اسلامی ہسٹری میں ہے۔ آیا دوسروں کو، ایک غیر مسلم ہے آپ کے لکھنؤ کے ایک غیر مسلم شاعر کوی، وہ کہتے ہیں حسین کی عظمت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آواز دیں، آواز دیں تو ساتھی کوثر نکل پڑے۔ دیکھیں پہلے یہ سن لیجیے گا، دنیا کے اندر، پوری دنیا میں یہ ایک حقیقت ہے، پوری دنیا میں اس شان سے عزاداری نہیں منائی جاتی جس شان سے ہمارے ہندوستان میں منائی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کا ایک ریزن ہے، ہندوستان، ہند وہ زمین ہے، بڑی عظمت ہے اس زمین کی، ہند کی زمین کی بڑی عظمت ہے، بڑا مقام ہے، بڑا معیار ہے، چونکہ یہی پوری دنیا میں تنہا یہی وہ زمین ہے کہ جس زمین پر حسین نے آنے کی تمنا کی تھی۔ حر نے راستہ روکا، حسین نے کہا اے حر میرا راستہ چھوڑ دے، میں ہند جانا چاہتا ہوں۔ ہند کیوں آنا چاہتے ہیں؟ کیوں آنا چاہتے ہیں ہند میں؟ مدینے واپس چلے جائیے، کا محفوظ جگہ نہیں ہے، یعنی مجھے وہاں امن نہیں ملے گا، مدینہ میرے لیے شانتی کی جگہ نہیں ہے، تو کعبہ چلے جائیے، کا کعبہ بھی میرے لیے شانتی کی جگہ نہیں ہے۔ ارے کسی اسلامی ملک میں چلے جائیے، کا کوئی بھی اسلامی ملک میرے لیے شانتی کی جگہ نہیں ہے، صرف ایک ہند ہے جہاں مجھے شانتی نصیب ہو سکتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ہند میں کون ہے؟ مسلمان ہے کہ نہیں؟ مسلمان نہیں ہے، پھر کون ہے؟ کہ ہند میں غیر مسلم ہے، اسلام سے ان کا کوئی کانٹیکٹ نہیں۔ حسین وہ تمہیں جانے کیا؟ تم آؤ گے وہ تمہیں ایک سادھارن ویکتی سمجھ کر رکھ لیں گے؟ کہ نہیں نہیں، یہ تم ہو، یہ اسلامی حکومتیں ہیں جو مجھے قتل کرنا چاہتی ہیں، وہ غیر مسلم حکومت ہے، وہاں غیر مسلمان ہے، وہاں اس مسلمان نہیں ہے، مگر مجھے معلوم ہے کہ وہ میرے پیروں کے نیچے مٹی کو اپنے سر کا تاج بنا لیں گے۔ اور یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ پوری دنیا میں جو شان عزاداری کی نہیں ملتی وہ شان حسین کے غم کی ہندوستان میں ملتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد محمد، ایک بابا سے بلند صلوات پڑھیے مل کے محمد اور ہندوستان، دیکھیں ہندوستان میں 2 مرتبہ جنگ ہوئی، ایک مرتبہ 1857 میں 1857 میں جنگ ہوئی،
مگر اس جنگ کو 1947 تک غدر کے نام سے یاد کرتے رہے. 1857 سے 1947 تک اس جنگ کو غدر کے نام سے یاد کرتے رہے. 1947 میں جو جنگ ہوئی، جو لڑائی ہوئی ہندوستان میں، اس جنگ کو جنگ آزادی کہا جانے لگا. کیوں کہا جانے لگا؟ کساب وہ اس لیے کہا جانے لگا 1857 میں کوشش کی گئی انگریزوں کو، عیسائیوں کو اس ہندوستان کی زمین سے بھگا دیا جائے، مگر لوگ ناکام ہو گئے. جب ناکام ہوئے، ایک سوال پڑھی محمد والے ایک اور سوال پڑھیے محمد والے محمد کا. گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا لڑے کہ جو گھٹنوں کے بل چلے. ایک اور سوال پڑھیے محمد والے. 1857 میں لڑائی ہوئی، مگر غدر کے نام سے، یعنی بلوا، یعنی حکومت کے خلاف بغاوت. 1947 میں بھی لڑائی ہوئی، وہ بھی حکومت کے خلاف ہوئی، مگر دونوں میں فرق کیا ہے؟ آپ حضرت متوجہ ہیں تو فرق سنیے گا. 1857 میں گاندھی نہیں تھے، 1947 میں گاندھی تھے، اور گاندھی نے یہ نشان اٹھایا کہ اس دیش کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کیا جائے. تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ خود بتلاتے ہیں، گاندھی راشٹریہ پتا، وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے کربلا کا اتہاس پڑھا، کربل کتھا پڑھی. جب میں نے دیکھا کہ حسین نامی ویکتی نے یزید نامی ویکتی کا مقابلہ، یزید نامی ویکتی سے 72 آدمیوں کو لے کر ایسی جنگ کی کہ ایک دو قریے کو نہیں، ایک دو بستیوں کو نہیں، ایک دو ملکوں کو نہیں، بلکہ پوری دنیا کو آزاد کرا لیا. سلام اس آزادی کے رہبر پر کہ جس نے 72 کو ساتھ لے کر بیعت کے پرخ سے اڑا دیے. اور میں نے دیکھا کہ اس نے 72 کو ساتھ لے کر پوری دنیا کو بچا لیا. تو میرے ساتھ تو ہزاروں ہیں، اگر میں حسین کے راستے پہ چلوں گا تو ایک چھوٹے سے بھارت کو کیسے نہیں بچا سکتا. لہذا انہوں نے حسین کے اس راستے پر چل کر، سچائی کے راستے پر چل کر ایک دیش کو بچا لیا. تو عزیزان گرامی، وہ لڑائی 1847 میں، 1857 میں بھی حکومت کے خلاف، 1947 میں بھی حکومت کے خلاف، مگر دونوں میں فرق ہے. پہلی لڑائی ہوئی تھی غدر کے نام سے، دوسری لڑائی ہوئی جنگ آزادی کے نام سے. پہلی لڑائی کو نام کیوں نہیں دیا گیا؟ دوسری لڑائی کو نام کیوں دیا گیا جنگ آزادی کا؟ عزیزان گرامی، اس کا رزلٹ سمجھ میں آیا. پہلی لڑائی میں 1857 میں حسینیت کا سبق شامل نہیں تھا. صلوات پڑھیے محمد نعرہ سلمان محمد. یہ حسین. اور آگے بڑھیے تو ہمارے اسی دیش کے ایک بہت بڑے پنڈت، صلوات پڑھیے ہمارے اسی دیش کے، اسی بھارت کے ایک بہت بڑے پنڈت جناب مہاراجا سربجیت سنگھ، انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام انہوں نے رکھا کربل کتھا. اور اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ حسین کتنا بڑا بہادر تھا، حسین کتنا بڑا شیر تھا، حسین
کتنا بڑا دھنی تھا، حسین کتنا بڑا جری تھا، حسین کتنا بڑا شجاع تھا کہ حسین نے ایک وقت میں 72 کو ساتھ لے کر لاکھوں کا مقابلہ کر کے 72 کو جتا دیا، لاکھوں کو ہرا دیا۔ اور آگے بڑھیے گا تو ہمارے اسی دیش کی پرائم منسٹر رہ چکی محترمہ اندرا گاندھی، وہ ایک جگہ غالباً ممبئی میں یا حیدرآباد میں حسین ڈے میں شامل ہوئی، اور حسین ڈے میں شامل ہونے کا ان کے پاس جب انویٹیشن کارڈ آیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس کے بارے میں پہلے جانکاری حاصل کروں گی۔ اس نے پوری کربلا کی ہسٹری کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اس نے اپنا ایک نوٹ دیا، اپنا ایک ریسرچ دیا۔ اندرا گاندھی نے کہتی ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میں کسی باطل حکومت سے ٹکرانے کی ہمت پا جاؤں، جو چاہتا ہے کہ میں دنیا سے آتنکواد کا خاتمہ کر دوں، جو یہ چاہتا ہے میں دنیا سے دہشت گردی کو مٹا دوں، اسے یہ چاہیے حسین کے راستے پر عمل کرے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد یہ حسین کی عظمت ہے، یہ حسین کا مقام ہے، یہ حسین کا معیار ہے، یہ حسین کا منصب ہے، یہ حسین کی اسٹیٹس ہے۔ یہ حسین اٹھا کس دین کو بچانے کے لیے؟ اس دین کو بچانے کے لیے جو محمد لے کر آئے تھے۔ یعنی اب یہ حسین تنہا انسانیت کے لیے نہیں اٹھا، تنہا اسلام کے لیے نہیں اٹھا، بلکہ اس حسین نے پوری انسانیت کو بچا دیا۔ کیسے بچا دیا؟ یزید کیا چاہتا تھا، حسین کیا چاہتے تھے؟ دیکھیں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، یزید کیا چاہتا تھا، حسین کیا چاہتے تھے؟ یا یزید کا یا حسین کا کوئی ذاتی پراپرٹی میں جھگڑا نہیں تھا۔ آج آپ کسی بھی گھر میں کسی بھی سماج سے تعلق رکھنے والے انسان کے گھر میں جائیے، اس کی بیٹی کو، اس کی بہن کو، اس کی ماں کو، اس کی بیوی کو چاروں کو بٹھلا دیجیے گا، سسٹر کو بھی، ڈاٹر کو بھی، مدر کو بھی، وائف کو بھی، چاروں کو بٹھلانے کے بعد پھر اس گھر کے ممبر کو لے جائیے گا اور اس سے پوچھئے بتا ان میں تیری ماں کون ہے، تیری بہن کون ہے، تیری بیٹی کون ہے، تیری بیوی کون ہے؟ اگر وہ بتلا نہ پائے، اگر نہ بتلا پائے تو سمجھو کہ یزید باقی ہے، اور اگر بتلا دے تو سمجھو حسین جیت گئے۔ یہی چاہتا تھا یزید کہ ماں میں، بیٹی میں، بہن میں اور بیوی میں کوئی فرق نہ رہے۔ یہ چاہتا تھا یزید، نہ ماں کا پتہ رہے، نہ ماں کی آبرو رہے، نہ بہن کا وقار رہے، نہ بیٹی کی عزت رہے، نہ بیوی کا مقام رہے، نہیں بلکہ سب غلط ملت ہو جائے۔ حسین نے کہا یزید میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں مگر انسان کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ انسان کی غیرت پامال ہو جائے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ انسان کی آبرو مٹ جائے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ انسان کا مقام مٹ جائے۔ اور حسین اٹھے، اس شان سے اٹھے، اس شان سے اٹھے، اس شان سے اٹھے حسین، اور ادھر سے یزید بھی اٹھا، دونوں اٹھے۔ یزید چاہتا ہے حسین تم جھک جاؤ، حسین چاہتے ہیں یزید تو جھک جا، یزید چاہتا ہے حسین تم جھک جاؤ۔ یزید نے حسین کو جھکانے کے لیے پوری طاقت استعمال کی، سپاہیوں کو استعمال کیا، فوجوں کو استعمال کیا، مگر جب حسین کا سر تن سے کٹ گیا تو وہ یزید جو جھکانے آیا تھا حسین کو اٹھا کے چلا۔ محمد وہ یزید جو حسین کو چھپانے آیا تھا وہ حسین کو اٹھا کے چلا۔ اور یزید کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں یزید کی۔ شرط یہ ہے کہ ایک دفعہ آنکھوں سے حب و تعصب کا آئینہ ہٹا کر دیکھیے گا
تو پھر یزید کا کیریکٹر سمجھ میں آ جائے گا، یزید کا کردار سمجھ میں آ جائے گا۔ کون ہے یزید؟ ہم نہیں، سرزمین میں دارالعلوم دیوبند وہاں کے دارالعلوم دیوبند کے ایک بہترین ٹیچر عمر دراز دیوبندی، وہ کہتے ہیں یزید کا جب انٹروڈکشن کراتے ہیں، یزید کا تعارف کراتے ہیں، کس طرح دشمن اہل بیت اب بھی ہیں، بیدار ہو کے سنیے گا، دشمن اہل بیت اب بھی ہیں، کوئی پورا ہے کوئی آدھا ہے، دشمن اہل بیت اب بھی ہیں، کوئی پورا ہے کوئی آدھا ہے، نام جس کا یزید ہے لوگوں وہ یقیناً حرام زیادہ ہے۔ اور یہ ادا کے لہجے میں تجزیہ نگاری ہے، بس اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، یہ ادا کے لہجے میں تجزیہ نگاری ہے، کربلا سے کعبہ تک ہر جگہ ہماری ہے، یہ ادا کے لہجے میں تجزیہ نگاری ہے، کربلا سے کعبہ تک ہر جگہ ہماری ہے۔ مانگنے کو نکلا تھا جو حسین سے بیعت، کل بھی وہ بھکاری تھا آج بھی بھکاری ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کا۔ بس میرے دوستو، کربلا جو کربلا میں جنگ ہوئی، جو کربلا میں قربانیاں ہوئی، وہ قربانیاں ایسے نہیں ہوئی تھی، نہ کربلا کی قربانی کوئی تخت کے لالچ میں تھی، نہ کربلا کی جنگ کوئی دولت کے لالچ میں تھی، نہیں، کربلا کے میدان میں یزید چاہتا تھا کہ انسانیت کی آبرو مٹ جائے، منشیہ کی آبرو مٹ جائے، ویکتی کا احترام ختم ہو جائے، اور حسین چاہتے تھے انسان انسان بن کے رہے، حیوان حیوان بن کے رہے، اور حسین نے 72 کو ساتھ لے کر یزید جیسے جانور کے چہرے سے انسانیت کی نقاب کو کھینچ کر بتلا دیا کہ جو ماں بہن بیٹی بیوی کے اندر کوئی فرق نہ سمجھے، سمجھ لینا وہ انسان نہیں ہے، جانور ہے۔ اور عزیزان گرامی، حسین اسی دین کو، اسی اسلام کو، اسی ایکتا کو، اسی اتحاد کو، اسی پیار و محبت کو بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں آ گئے۔ کس انداز سے آئے؟ ساتھ میں 97 سال کے بوڑھے سے لے کر 6 مہینے کے بچے تک، یہ حسین کا لشکر ہے۔ کتنا سا لشکر؟ صرف 72 آدمیوں کا لشکر۔ اور ادھر یزید کی طرف 1-2 نہیں، لاکھوں کا لشکر ہے۔ کس کے لیے آئے ہے؟ 72 کو قتل کرنے کے لیے، لاکھوں کا لشکر۔ بتا لہذا یہ رات شب عاشور قیامت سے کم نہیں ہے، یہ رات آج زہرا کا گھر بھرا ہوا ہے، آج محمد کا چمن ہرا بھرا ہے، مگر یہ جو صبح آئے گی نا، اس صبح میں محمد کا ہرا بھرا چمن پامال ہو جائے گا، محمد کی دنیا اجڑ جائے گی، محمد کے چمن میں ویرانگی چھا جائے گی، محمد کے گھر میں سناٹا چھا جائے گا۔ اور باقاعدہ شاعر کہتا ہے کہ جب تھوڑی رات قتل کے میدان میں رہ گئی اور الفراق آج قضا سب سے کہہ گئی، ندی لہو کی ہمشیر شاہ کی جو فلک پر نظر گئی، ندی لہو کی دیدہ گریاں سے کہہ گئی، جوں جوں گھڑی جدائی کی نزدیک ہوتی تھی، منہ ڈھانپ ڈھانپ زینب دل کی ہوتی تھی۔ اس لیے کہ کسی بہن کا بھائی مارا جائے گا، کسی ماں کا بیٹا مارا جائے گا، کسی بہن کا بھائی مارا جائے گا، کسی بیوہ کا، کسی عورت کا شوہر مارا جائے گا۔ ہار باقاعدہ شب عاشور آتی جا رہی ہے، اور اس شب عاشور میں حسین مظلوم اپنے خیمے سے نکل کر مقتل کربلا کی جانب چلنا چاہتے ہیں۔
हुसैन ने देखा कि पीछे पीछे कोई आ रहा है। हुसैन ने कहा आने वाले कौन है? का मौला मैं हिलाल हूँ, आपका गुलाम हूँ, हिलाल इब्न नाफे। मौला ने कहा हिलाल जाओ खेमे में वापस चले जाओ। अरबाब ऐसा हिलाल एक जुमला कहता, फरजंदे रसूल, ये फातिमा के बेटे, मैं वापस नहीं जाऊंगा। मौला मैं गवारा नहीं कर सकता कि आप तो करबला के मैदान में जाए। हुसैन कहते हैं नहीं नहीं हिलाल तुम वापस जाओ। हिलाल कहता है मौला मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे होते हुए आप करबला के मैदान में अकेले जाएं। मैं कहूंगा हिलाल अरे ये शब आशूर है, असरे आशूर नहीं है। अल्लाह अकबर। अरबाब ऐसा हिलाल साथ पहुंचे। हुसैन ने कहा हिलाल अच्छा आओ, जब तुम्हारे हो तो आओ। देखो हिलाल इस जगह को पहचानते हो? का नहीं मौला इस जगह को नहीं पहचानता। हिलाल ये वो जगह है जहाँ मेरा 18 बरस का जवान अली अकबर एरिया रगड़ के मर जाएगा। हिलाल इस जगह को पहचानते हो? नहीं आता। हिलाल ये वो जगह है जहाँ मेरा 13 साल का भतीजा घोड़ों से पामाल हो जाएगा। हिलाल इस जगह को पहचानते हो? नहीं नहीं मैं नहीं पहचानता। हिलाल ये वो जगह है जहाँ मेरा 97 साल का सहाबी, जहाँ मेरा 97 साल का चाहने वाला मुस्लिम इब्न सजा मारा जाएगा। हिलाल इस जगह को पहचान लो, इस जगह को पहचान लो। अरबाब अज़ा हिलाल हर जगह को पहचानता चला गया, मगर एक मर्तबा हिलाल उस जगह पे आया कि जहाँ हिलाल कभी दाएं देखता है कभी बाएं देखता है। मौला कहते हिलाल तुम्हें क्या हो गया? मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ, तुम इधर उधर देख रहे हो। जुमला सुनोगे आजादारो। हिलाल कहते हैं मौला अरे जब से इस नशे में, जब से इस गहराई में आया हूँ ना, मैं किसी बीवी के रोने की आवाज सुन रहा हूँ। हुसैन कहते हिलाल अरे नहीं पहचाना, मेरी माँ फातिमा ज़हरा अपने रहत को छोड़ के आ गई। अल्लाह अकबर। अरबाब अज़ा रात खत्म हुई, सुबह आशूर आई। हुसैन का लश्कर हुसैन के साथ ही इस दुनिया से रुखसत होने लगे, एक एक करके मारे जाने लगे। हुसैन का काम दिन भर, हुसैन सुबह से लेकर असर तक, सुबह से लेकर 4 घड़ी दिन तक हुसैन का काम यह है कि मैदान से मैयतों को उठा उठा कर ला रहा है। और ज़ैनब का काम यह है कि उन मैयतों पे मातम कर रही है। कभी अकबर का जनाजा आता है, कभी कासिम का जनाजा आता है, कभी मोहम्मद की लाशें आती है। और बस एक वक्त में आया हुसैन के लश्कर का सबसे छोटा, सबसे कमसिन, सबसे नन्हा सिपाही। उम्र कितनी है? उम्र 6 महीना। 6 महीने का बच्चा। हुसैन उस 6 महीने के बच्चे को लेकर हाथों पे उठाकर यजीदी फौज के सामने लेकर आए। ऐ यजीदियो, ऐ जालिमो, अरे अगर मैं खतावार हूँ, मैं कसूरवार हूँ, मैं तुम्हारी नजर में गुनहगार हूँ, तो ये बतला दो मेरे इस 6 महीने के बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे इस नन्हे से बच्चे ने तुम्हारे सामने तुम्हारी क्या खता की है? ए जालिमो, अरे इस बच्चे की माँ का दूध खुश्क हो गया, इस बच्चे को थोड़ा पानी पिला दो। ए अरबाब अज़ा, अरे आओ करबला में देखो। हुसैन अपने बच्चे को लेकर पानी मांग रहा है, मगर कोई जवाब ना आया। हाँ एक जवाब आता है। उमरे साथ यजीदी फौज का कमांडर कहता है ऐना हुरमला इब्ता कलामल हुसैन। हुरमला कहा है हुसैन के कलाम को तमाम कर दे। अरबाब अज़ा, अरे कभी भी किसी के दिल में रहम ना आया। हुसैन ने अपने 6 महीने के बच्चे को करबला की जलती हुई जमीन पर, इतनी जमीन जल रही थी, इतनी जमीन तप रही थी कि अगर आप उस जमीन पे दाने डाल दीजिएगा तो दाने जलकर खाक हो जाए। वो जलती हुई जमीन पर हुसैन ने अपने 6 महीने के बच्चे को लिटाया और लिटाने के फौरन बाद उठा लिया। जब लिटाया कर जालिमो, ऐ यजीदियो, ऐ यजीद के मानने वालों, ऐ यजीद के सिपाहियों, अगर तुम ये समझते हो कि इस बच्चे के बहाने मैं पानी पी लूंगा तो लो, मैं अपने इस बच्चे को तपती हुई जमीन पर लिटाए देता हूँ। तुम एक काम करो,
اس بچے کو خود آ کے پانی پلا دو۔ اصغر کو حسین نے اپنے 6 مہینے کے بچے کو زمین پر لٹایا اور کچھ لمحے کے بعد اٹھا لیا۔ اب جو اٹھایا تو حسین نے اپنے ہاتھوں پہ تراوت محسوس کیا، اپنے ہاتھوں پہ نمی محسوس کی۔ اولاد والے سنو گے، حسین نے اصغر کو پلٹ کے دیکھا، کیا دیکھا؟ اصغر کی کمر میں چھالے پڑ کے پھوٹ چکے تھے۔ اللہ اکبر، اصغر کی کمر میں چھالے پڑ کے پھوٹ چکے تھے۔ اور باب ازاں اصغر کو حسین نے ہاتھوں پہ اٹھا لیا اور کہا ظالموں، ارے کیا کسی کو رحم نہیں آتا جو اس چھوٹے سے بچے کو پانی پلا دے؟ ادھر سے 3 بھال کا تیر چلا، بچے کے گلے میں لگا، ارے بچہ ہوا کر حسین سے چپڑ گیا۔ عجب نہیں زبانیں بے زبانی میں کہا ہو، اے بابا، ارے کیا اتنے بچے کو بھی ذبح کیا جاتا ہے؟ اور باب ازاں حسین اس ننھے سے بچے کو لے کر خیمے کی طرف واپس چلنا چاہتے ہیں۔ آپ کا رامان عاشورہ کریں گے نا، آپ عاشور کے عمل کریں گے نا، تو آپ ایک عمل انجام دیں گے، 7 مرتبہ آگے بڑھیں گے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹیں گے، اور ایک جملہ آپ پڑھیں گے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ معلوم ہے باب ازاں یہ عمل ہمارے عاشورہ میں کیوں داخل کیا گیا؟ یہ اس لیے داخل کیا گیا، حسین اپنے خیمے میں اپنی عورتوں سے وعدہ کر کے آئے تھے، اپنی عورتوں سے کہہ کر آئے تھے، میں اس بچے کو پانی پلانے لے جا رہا ہوں، مگر اس بچے کے گلے پر تیر لگا ہوا ہے۔ اب حسین سوچ رہے ہیں خیمے میں جا کر اس بچے کی ماں سے کیا کہوں گا، خیمے میں جا کر اس بچے کی بہنوں سے کیا کہوں گا، خیمے میں جا کر اس بچے کی پھوپھی سے کیا کہوں گا۔ حسین اسی سوچ میں کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، گویا خیمے میں جانے کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے، اور بس ایک جملہ آتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بِذَنبِ قَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ حسین اس عمل کو دہرا رہے ہیں۔ اور باب ازاں ایک وقت وہ آتا ہے کہ حسین در خیمے پہ جاتے ہیں، اور در خیمے پہ جانے کے بعد حسین آواز دیتے، رباب اپنے بچے کو لے کے چلی جاؤ۔ رباب سے پہلے حسین کی 4 سال کی بچی سکینہ دوڑ کے آتی ہے، اور آنے کے بعد کہتے، بابا میرے بھیا کو پانی پلا لائے، میں پیاسی رہ گئی، اے میرے مظلوم بابا، ارے مجھے پانی کون پلائے گا؟ حسین نے ابا کا دامن ہٹایا۔ اب جو سکینہ نے دیکھا، ارے تڑپ کے رہ گئی، اے بابا، ارے ظالموں کو میرے اس 6 مہینے کے بھائی پہ بھی ترس نہ آیا۔ اور باب ازاں روئیے، ماتم کریں، دل کھول کے ترسا دے۔ یہ رات بڑی قیامت خیز رات ہے، اس رات کے بعد بطول کا گھر اجڑ جائے گا۔ اور باب ازاں کربلا کا میدان ہے، روز عاشور ہے، حسین کا اصغر بھی مارا جا چکا، حسین کا 6 مہینے کا بچہ بھی مارا جا چکا، اور اب حسین در خیمے پر آتے ہیں، اور آنے کے بعد حسین کہتے ہیں، اے زینب، اے رقیہ، اے کلثوم، اے سکینہ، ارے تجھ پر ہی تم سب پر اس غریب کا آخری سلام ہو۔ سب نے سنا، در خیمے پر آ گئے۔ 4 برس کی ننھی سکینہ ارے باپ سے نپٹ گئی، اے بابا، ارے کیا آپ ہی ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ہاں میری لاڈلی، ہم جا رہے ہیں۔ المختصر حسین میدان میں رخصت ہو کے چلے، ابھی آپ کے سامنے جوان بچے، کچھ بچے آپ کے سامنے آنکھ پہ ماتم کریں گے نا؟ ہاں ہاں، کیوں ماتم نہ کرے؟ اس لیے کہ بطول کا گھر اجڑ گیا۔ کیوں ماتم نہ کرے؟ محمد کا چمن اجڑ گیا۔ کیوں ماتم نہ کرے؟ ارے زینب بن بھائی کی ہو رہی ہے۔ کیوں ماتم نہ کرے؟ سکینہ بن باپ کی ہو رہی ہے۔ کیوں ماتم نہ کرے؟ ارے کسی کا سہاگ گزر رہا ہے، کسی کی ماں گزر رہی ہے، کسی کی گود ویران ہے۔ اور باب ازاں حسین میدان میں گئے، اور حسین میدان میں جانے کے بعد حملہ کرتے ہیں، مگر ایک وقت وہ آتا ہے، ارے حسین ارے کربلا کے میدان میں گھوڑے پر لرزنے لگے، ارے کہ ظالموں کے تیر و تلوار بڑھے، حسین گھوڑے سے زمین پر آئے، شمر کا خنجر چلا، حسین کے سر و تن میں جدائی ہوئی،
زمین کربلا لرزنے لگی، کونوں مکان ماتم برپا ہوا، واہ حسینہ واہ مصیبتہ واہ غربتہ واہ سیدہ واہ مظلومہ۔